بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ایک عدد نئی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس کے متعلق ہے۔ انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے جب سلسلہ تنفس ختم ہو جاتا ہے، یعنی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بعثت بعد الموت ایک زندگی عطا کرتا ہے، اس کے بعد برزخ کا ایک خاص سلسلہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی نئی زندگی انسان کو میسر آ سکتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں متعدد بار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی شخص کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی زندگی قرار دیا ہے۔ نئی زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بچپن کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، کوئی جرم ہوا ہے یا ایسے کام ہوئے ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسے مطہر کر دیتا ہے، اور اس کی جو میل کچیل تھی، جو داغ دھبے لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مطہر کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے مطہر ہو جاتا ہے جیسے اس کی والدہ نے آج ہی اسے جنم دیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک کی میں ارشاد فرمایا کہ پس تم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابر رحمت ہوتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو دوبارہ ہریالی والی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک خاص مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ ایک وہ زمین ہے جو کچھ اگاتی نہیں ہے، بنجر ہے اور وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ابر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نکھار آ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک بہار کے جلوے آ جاتی ہیں۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگ باطن کی طرف توجہ کریں اور اپنی جو مردہ زمین ہے، یعنی دلوں کی جو بنجر زمین ہے، جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے غافل ہیں، وہ دوبارہ آباد ہو جائیں اور مطہر ہو جائیں اور ساتھ اس کو نئی زندگی بھی مل جائے۔ اس سلسلہ میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب وقت نزاع آتا ہے یعنی کہ وصال کا قریب وقت ہوتا ہے تو آپ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہیں، رسول اللہ کی صحبت ملی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور آپ رسول اللہ سے ڈائریکٹلی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے اظہار اسلام کیا اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اردت ان اشتریتا کہ
اسلام تو لے آتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اس شرط پر میں ایمان لے کے آؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشتری تو بماذا، کہ وہ شرط کون سی ہے، کس شرط کی بنا پر تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ تو عرض کی کہ میں اس لحاظ سے کلمہ پڑھوں گا کہ آپ مجھے پہلے میرے جو گناہ ہو گئی ہیں، مجھ سے جرم ہو گئے ہیں یا مجھ سے ظلم ہو گئے ہیں، اس سے مجھے نجات مل جائے، میں اس سے پاک ہو جاؤں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اسلام لے کے آتا ہے تو اسلام کی یہ ایک شان ہے، اسلام کو یہ ایک مقام حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص جب اسلام لے کے آتا ہے تو اس کے سارے داغ دبے، اس کی ساری میل کچیل، اس کے سارے گناہ، اس کے سارے جرم اللہ رب العزت جل جلالہ اسلام میں داخل ہونے کی بدولت اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی والدہ نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے یا کسی بھی عقیدہ رکھنے والی چیز سے وہ ہٹ کر وہ اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتا ہے اس کی کہ جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہا، فرمایا کہ وہ شخص جو ہجرت کرے تو وہ بھی ایسے مطہر ہو جائے گا کہ جس طرح اس کو آج جنم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہجرت سے مراد ہے کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر جائے، یعنی دوبارہ گناہ نہ کرے، توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ جب وہ گناہوں سے ہجرت کر لیتا ہے تو اس کا بھی مقام ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو شخص حج کرتا ہے تو اس کے بھی پرانے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی وہی فضیلت اور وہی مقام عطا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہو گیا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے جنم دیا، یعنی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، تو بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی شرعی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا اور وہ خود بذات خود بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو بھی حج کرے یا ہجرت کرے گناہوں سے یا اسلام لے کے آئے تو اس کی شخصیت اتنی نمایاں اور اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے اور اس کو اتنی زیادہ بلندیاں ملتی ہے کہ وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الحج کے اندر 1449۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ شخص جو حج کرے اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی فسق نہ کرے اور کسی قسم کی کوئی بری بات نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے صحیح مناسک حج کو ادا کرے تو وہ بھی بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیثوں میں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طاف بالبیت 50 مرۃ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ شخص جو خانہ کعبہ کے 50 چکر لگائے یعنی 50 طواف کرے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو بھی ایسے مطہر کر دے گا جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، یعنی ایک نئی زندگی اس کو دی جائے گی۔ تو اس حدیث سے ایک ہمیں نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں توفیق ملے، ہمیں عنایت ہو کہ ہم عمرہ کریں یا حج کریں یا خانہ کعبہ کی سعادت ملے تو وہاں پہ وہ کام کیے جائیں جو آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نماز آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح روزہ بھی اپنے ملک میں رکھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یعنی طواف کعبہ
اپنے ملک میں نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے طواف کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں روایت ملتی ہے، سنن نسائی کے اندر کتاب المساجد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، 3 دعائیں مانگی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو انہوں نے بھی دعائیں مانگی تھی۔ تو یہ دعائیں مانگنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھانا شروع کیا، یعنی تعمیر کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ وہ دعاؤں میں سے ایک دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ میری اولاد سے انبیاء کرام کا پیدا کرنا، یہ بھی دعا تھی۔ اور اسی طرح فرمایا میری امت کو، میری اولاد کو نیک بنانا، اپنا بارگاہ میں جھکانے والا بنانا، مسلمان بنانا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جب آپ نے بیت المقدس تعمیر کیا، 3 دعائیں کی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ سأل اللہ حکمن یصادف حکمہ فأوتیہ، فرمایا کہ اے پروردگار مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، اور جو میرا فیصلہ ہو اس میں تیری رضا بھی شامل ہو، یعنی میرے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، بالکل زبردست قسم کا میرا فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری دعا عرض کی کہ وسأل اللہ ملکا لا ينبغي لأحد من بعدہ، کہ مجھے جو ملک دیا جائے، جو مجھے حکومت دی جا رہی ہے، اس کے بعد میرے پاس جتنے بھی افراد آئیں گے حکومت کرنے والے، میری جیسی حکومت اس کے پاس نہ ہو، یعنی مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سأل اللہ حین فارغ من بناء المسجد، جب بیت المقدس کو کمپلیٹ کر دیا، پھر دعا کی کہ اللہ یاتیہ احد لا ینتظرہ الا الصلاۃ فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، یا پروردگار جو بھی اس مسجد میں نماز ادا کرے، تیری بندگی کرے، تیری اطاعت کرے، تیرے آگے سر خم تسلیم کرے، یعنی سجدہ کرے، تیری عبادت کرے، جو میں تعمیر کر رہا ہوں یعنی بیت المقدس، تو وہ جب تیری بارگاہ میں عبادت کر لے تو تو اسے ایسے پاک کر دینا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بیت المقدس کی مسجد کا بھی یہ اعزاز ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر بھی نماز ادا کر لی جائے تو بندہ ایسے مطہر ہو جاتا ہے جیسا اسے آج پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ نئی زندگی اسے دی جاتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں روایت ملتی ہے کتاب الایمان کے اندر 1901 نمبر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ افراد، وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جب روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو بھی اس کے بقایا پچھلے گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ روزے بھی انسان کو مطہر کر دیتی ہیں اور ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے۔ اسلام لے کے آیا تو نئی زندگی مل گئی ہے، اس نے روزہ رکھے ہیں تو نئی زندگی مل گئی ہے، حج عمرہ کیا تو نئی زندگی مل گئی ہے، اگر بیت المقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چانس دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے اور میں اس کو پاک کر دوں۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر استغفار کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو بھی ایک نئی زندگی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے تو بیماری کی حالت میں جب تک وہ بیمار ہے تو وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز جو تکلیف دے رہی ہے تو وہ اس کو نیکیوں میں تبدیل
کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے بھی انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نماز ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اس کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے وہ وضو کرتا ہے اور ابھی مسجد میں کھڑا ہوا ہے، نیت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ شخص میرے آگے سلنڈر کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور میری تمہید کر رہا ہے، میری تسبیح کر رہا ہے، تو میں یہ گناہ اس کے اوپر کیسے رہنے دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے مطہر کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں کافی چیزیں احادیث ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو نئی زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمیں پاک کرے، ہماری نگاہوں کو پاک کرے، ہمارے کانوں کو پاک کرے اور ہمارے ارادوں کو پاک کرے، ہماری پوری زندگی کو پاک کرے، تاکہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ایسے جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی قسم کا گناہ موجود نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔